بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اماں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ساری دنیا فیشن کرتی ہے، میں کوئی دنیا سے انوکھی ہوں؟ کھلے بال آج کل کا فیشن کا حصہ ہے، مگر آپ سارا وقت میرے بالوں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے خوبصورتی عطا کی ہے تو میں اسے چھپا کر کیوں رکھوں؟ ہر وقت چوٹیاں باندھی رکھا کروں، بال لپٹوں، مغرب کے وقت کھلے بال لے کر درختوں کے پاس نہ جاؤں، کسی کا سایہ ہو جائے گا، نظر لگ جائے گی، جن بھوت پلید عاشق ہو جائیں گے۔ لو بھائی، حد ہو گئی، انسان تو عاشق ہوا نہیں آج تک، جن عاشق ہو جائیں گے میرے پہ۔ بریرہ نے اپنی ماں کی نقل اتاری تو انہوں نے ایک دھموکا اس کی کمر پر جھاڑ دیا۔ زبان بغیر سوچے سمجھے کینچی کی طرح چلتی ہے تیری۔ دیکھو بیٹا، تمہارے بھلے کے لیے تو کہتی ہوں، سورۃ جن قرآن شریف میں پڑھی ہے کہ نہیں؟ نظر لگنا ثابت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر خود پر دم کرتے تھے۔ ہماری اماں نے ہمیں کبھی کھلے بال رکھنے نہیں دیے، ہمیشہ تیل ڈال کر چٹیاں بناتی تھی۔ تمہارے بال بھی مجھ پر گئے ہیں، احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔ بزرگوں کی باتوں میں کوئی نہ کوئی مصلحت بھی پوشیدہ ہوتی ہے، مگر آج کل کی نوجوان نسل تو خود کو عقل کل سمجھتی ہے، مگر وہ بریرہ ہی کیا جو اماں کی بات دھیان سے سن لے۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ دونوں ہی جان چھڑکتے تھے، ان کو تو یہ سوچ سوچ کر وحشت ہوتی تھی کہ ایک دن اسے رخصت کرنا ہوگا۔ سب کچھ بیٹی کا ہی تو تھا، پھر بھی وہ گھر دماد رکھنے کے خلاف تھے۔ بریرہ بی ایس سی کی طالبہ تھی، لمبا قد، گندمی رنگت، معقول شکل و صورت، مگر اس کے گھنے اور لمبے بال سب کو مڑ مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ لمبے گھنے سیاہ بال گھورتی تو آبشاروں کا گمان ہوتا تھا۔ ہر ایک 2 ماہ بعد مٹھی بھر کاٹ دیتی، پھر گھٹنوں سے نیچے آ جاتے، اور انہی بالوں پر فدا ہو کر شمس نے اسے ایک تقریب میں پسند کر لیا۔ بذرائع روزگار معقول قبول صورت، ایک شادی شدہ بہن امریکہ میں اور بیوہ ماں اور اپنا ذاتی گھر تھا۔ اندھا کیا چاہے، 2 آنکھیں۔ ماں باپ نے شادی کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ شمس کے ساتھ اس کی خوب نبھ رہی تھی، ساس خوش تو ماں باپ بھی مطمئن۔ شمس اس کے بالوں کا دیوانہ تھا، رات کو اس کے کھلے بالوں میں منہ چھپا کر سوتا اور ہر وقت اسے کھلے بالوں میں دیکھنا پسند کرتا تھا۔ یوں تو ساس بے زر سی تھی، لیکن اماں کی طرح اس کو بھی میرے کھلے بالوں پر اعتراض تھا۔ وہ سارا وقت ٹوک ٹوک کر اس کی جان جلاتی رہتی تھی، مگر یہاں بھی وہ شمس کی سپورٹ کی وجہ سے اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتی تھی۔ شمس کو آفس کی طرف سے کسی دوسرے شہر اور کبھی دوسرے ملک جانا پڑتا، وہ فارمیسیوٹیکل کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کرتا تھا۔ شادی کے 6 مہینے بعد بھی بریرہ اپنی ماں کے پاس رہنے نہ جا سکتی تھی، کیونکہ پھر شمس کی ماں اکیلی رہ جاتی تھی، لیکن اس کی موجودگی میں وہ ہفتے میں ایک بار ضرور چکر لگا لیا کرتی تھی۔ اس دن بھی جب شمس نے ایک ہفتے کے لیے لاہور جانے کا پروگرام بنایا تو اس نے اماں کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ شمس ہنس کر بولا، بھائی میں تمہیں خود آنٹی کے گھر لے جانے والا تھا، کیونکہ اماں میرے ساتھ ہی خالہ سے ملنے جا رہی ہے۔ بریرہ بے حد خوش ہو گئی۔ سچ ہے، میکہ ہر لڑکی کو عزیز ہوتا ہے۔ بریرہ کی ماں باپ بیٹی کو دیکھ کر نہال ہو گئے، اور بریرہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ شمس کے گھر میں لان نہیں تھا، اور یہاں گھر سے بھی بڑا لون تھا، جہاں ہر طرح کے پھول پودوں کے علاوہ جامن کا درخت بھی تھا، جس کی جڑیں دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے نیچے بیٹھ کر میگزین پڑھنے کا تو اپنا ہی مزہ تھا۔ جب سے میکے آئی تھی وہ روزانہ شام کی چائے وہیں بیٹھ کر پیتی تھی، اور پھر مغرب کی اذان تک وہ وہیں پائی جاتی تھی اپنے پسندیدہ رسالوں کے ساتھ۔ ہفتہ گزر چکا تھا اور ابھی شمس کے آنے میں 1 ہفتہ باقی تھا کہ بریرہ کو شمس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے بہت چاہا کہ اس کے ساتھ ہی کمرے میں سو جائے، مگر اس نے ان کے آرام کے خیال سے اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آپ تہجد کی وجہ سے جلدی اٹھ جاتی ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، آپ ڈسٹرب ہوں گی۔ رات کے 2 بجے تھے، چاروں طرف عجیب و وحشت ناک سی خاموشی تھی۔ بریرہ کو گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، ساتھ خوف بھی محسوس ہونے لگا۔ پہلے اس نے سوچا کہ ماں کو اٹھا لے،
फिर कुंडी लगाकर मुतमिन हो गई। खुले बार तकिए पर फैलाए दुपट्टा सरहाने रखा और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह अम्मा के दरवाज़ा पीटने पर उसकी आंख खुली। क्या घोड़े गधे बेचकर सो रही हो? अम्मा बस आ रही हूँ। वो घबरा कर खड़ी हुई, मगर उसे ज़ोर का चक्कर आया। वो वापस बिस्तर पर गिर गई। फिर मुश्किल से उठकर दरवाज़ा खोला होगा। दरवाज़ा क्यों लॉक कर लिया था? पता नहीं अम्मा, रात को मैंने क्यों कुंडी लगा ली। मुश्किल से उठी हूँ, चक्कर आ रहे हैं। आप तो खाती पीती भी तो चिड़िया जितना हो, कमज़ोर तो होगी, सुनती कब किसी की हो। अब जल्दी से बाहर आओ। और तुम्हारे अब्बू को जल्दी नाश्ता करने की आदत है, मगर वो तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हैं। हाय अम्मा, आप मुझे सुबह सवेरे ही उठा देती। चले आप, मैं वॉशरूम में से होकर आती हूँ। बरीरा यह कहकर वॉशरूम में घुस गई। हालांकि कमज़ोरी और नगाहत की वजह से दोबारा लेटने को दिल कर रहा। 2-3 दिन में ही इसकी रंगत सरसों के फूल जैसी हो गई और खाने पीने से दिल उचट हो गया। अम्मा इसके साथ सोने के लिए बाज़िद थी, मगर उसने साफ मना कर दिया। आखिर अम्मा ने कुछ सोचते हुए इससे कहा, बरीरा, तुम्हें मेरी दोस्त माहिरा तो याद होगी। शादी के बाद वो मुल्क से बाहर चली गई थी। वो अब तो इस दुनिया में नहीं रही। उसकी बेटी मुझसे मिलने आई। वो गायनोकोलॉजिस्ट की हैसियत से काम कर रही है। बहुत ही अच्छी, खुश अखलाक, नेक, शरीफ और हाफ़िज़े कुरान भी है। तुम मिलकर उससे बहुत खुश होगी। डॉक्टर कायनात से मिलकर बरीरा मुतासर हुई, बगैर ना रह सकी। बरीरा को लेकर मुआयना रूम में चले गए। फिर कुछ टेस्ट लिख कर दिए और हंस कर बोली, आंटी, आपका तजर्बा सही बोल रहा था। मुबारक हो, बरीरा प्रेग्नेंट है। टेस्ट की रिपोर्ट से और कन्फर्म हो जाएगा। बरीरा को भी बहुत खुशी महसूस हो रही थी, मगर पता नहीं क्यों दिल मुरझाया हुआ लग रहा था। वो अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। आंटी, इसके खाने पीने का ख़ास ख्याल रखिएगा, बहुत कमज़ोर हो रही है। बरीरा माँ के पाँव तो खामोशी से ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, मगर उन्होंने तनबिया की, देखो ये बात अभी किसी को मत बताना, स्वाय शम्स और सास के, वरना नज़र लग जाती है। उफ़ अम्मा, ये नज़र क्या बला है कि जान नहीं छोड़ती। हज़ारों औरतें रोज़ाना माँ बनती हैं। मैं कोई दुनिया की पहली औरत थोड़ी हूँ कि बेटा नज़र लगना तो हदीस से साबित है। हासदों, जलने वालों और किसी को खुशी ना देखने वालों की नज़र लग जाती है। 2-4 महीने की तो बात है, बगैर बताए सबको पता चल जाएगा। शम्स एयरपोर्ट से सीधा ससुराल आया। खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। बस नहीं था कि सास ससुर के सामने ही बरीरा को गले लगा ले। जो ही दोनों कमरे में आए तो उसने बरीरा को गोद में उठा लिया। वो खुश होकर बोला, यार, इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने शेयर नहीं की। ये तो मुझे आंटी ने बताया। असल में कमज़ोरी की वजह से मेरे फ़ोन करने की हिम्मत ही नहीं थी। वो तो मेरी शक्ल से भी लग रहा है। लेकिन यार, एक माँ में तुम्हारा वज़न काफ़ी बढ़ नहीं गया? बाप रे बाप, लगता है 9 माह बाद तुम किसी जिन का बच्चा पैदा करोगी। खुदा ना करे। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हारा मियाँ किसी जिन से कम है क्या? बरीरा अपने शौहर के साथ ही घर वापस जाना चाह रही थी, मगर उसने मना कर दिया। देखो, जब तक मम्मा नहीं आ जाती तुम यहीं रहो। सुबह ऑफिस में चला जाऊंगा। तुम घर में फिर अकेली होगी और मेरा काम में दिल नहीं लगेगा। यहाँ कम से कम आंटी अंकल तो है ना, मगर आपको खाने पीने की तकलीफ़ होगी। आप भी यहीं रुक जाए ना। नहीं, आप मेरी फ़िक्र ना करें, मैं हर फन मौला हूँ। नाश्ता करना कोई मुश्किल नहीं। दोपहर ऑफिस में लंच और रात डिनर तुम्हारे साथ कैसा? मगर एक मसला होगा। वो क्या? तेरी जुल्फ़ों के बिना नींद नहीं आएगी। दिन गुजर जाएगा मगर शब हमें तड़पाएगी। बरीरा को यह सुनकर हंसी आ गई। बरीरा का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और कमज़ोरी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि हैरत अंगेज़ तौर पर उसकी खुराक बहुत बढ़ गई थी। दिन भर खाने के बावजूद उसको भूख लगती रहती थी। शम्स रोज़ाना 11 बजे तक खाना खाकर चला जाता था। माँ के इसरार के बावजूद बरीरा उनको अपने साथ तो सुलाने पर राज़ी नहीं थी और अकेली ही सोती थी। एक रात माँ पानी पीने उठी तो बरीरा के कमरे से उसके कराहने की आवाज़ें आई। उन्होंने घबरा कर दरवाज़ा बजाया, मगर दरवाज़ा ना खुला। तो उन्होंने चाबी से दरवाज़ा खोला। उनकी चीख निकलते निकलते रह गई। बरीरा नींद
برہنہ حالت میں بے سود پڑی تھی۔ انہوں نے پہلے اس کا لباس درست کیا، پھر اسے گھبرا گھبرا کر آوازیں دینے لگی۔ ابا بھی شور سن کر کمرے میں آ گئے۔ بڑی مشکلوں سے بریرہ نے آنکھیں کھولی اور نکاہٹ زدہ آواز میں پوچھنے لگی، مجھے کیا ہوا ہے؟ آپ دونوں میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ اماں نے ابا کو کمرے میں واپس بھیجا اور بریرہ سے بولی، تم جس حالت میں مجھے ملی ہو اس نے میرے ہوش اڑا دیے ہیں۔ سچ بتاؤ، کون آیا تھا تمہارے کمرے میں؟ کس نے تمہاری یہ حالت کی ہے؟ بریرہ غصے سے بولی، کیا ہو گیا اماں؟ بند کمرے میں کون آئے گا؟ میری حالت تو آپ دیکھ رہی ہیں، تو مشکل سے اٹھ رہی ہوں۔ پتہ نہیں اماں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، پورے جسم میں ایسا درد ہو رہا ہے جیسے ٹریکٹر مجھے رونتے ہوئے گزر گیا ہو۔ اماں یہ بچہ تو میری جان لے کر جائے گا، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ وہ رونے لگی اور اماں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دل انجانی سوچوں میں گھومنے لگا۔ چپ ہو جاؤ بیٹی، شمس کو کچھ نہ بتانا، ہم کل ہسپتال چلیں گے۔ اماں میں تو آپ کو بتانا بھول گئی، شمس تو آج صبح کی فلائٹ سے فرانس جا رہے ہیں 3 ہفتے کے لیے۔ اماں نے ڈاکٹر کائنات کو فون کر کے پہلے ہی ٹائم لے لیا تھا۔ ڈاکٹر کائنات بریرہ کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ وزن کیسے بڑھ گیا اس کا؟ لگتا ہے انسان کا نہیں ہاتھی کا بچہ پیدا کر رہی ہے۔ ویسے آج میں خود بریرہ کا الٹرا ساؤنڈ کرواؤں گی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر کائنات روم سے باہر آئی، اس کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ بیٹا سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر کائنات نے بریرہ کو باہر بھیجا اور اس کے بعد اماں سے مخاطب ہوئی، آنٹی میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو کیا سمجھاؤں۔ بریرہ کے پیٹ میں عجیب و غریب مخلوق پرورش پا رہی ہے جو انسان کی نہیں لگتی، اور جس تیزی سے اس کا حجم بڑھ رہا ہے اس کو پیدا کرنا کم از کم بریرہ کے لیے تو ناممکن ہے۔ اس کا زندہ بچ جانا مشکل ہوگا۔ اماں نے بے حد ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بیٹی کائنات یہ سب کیا ہے؟ آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، اگر ان دنوں میں کوئی خاص بات ہوئی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ پھر اماں نے اسے گزشتہ رات کا واقعہ سنایا۔ انہوں نے بریرہ کو برہنہ حالت میں دیکھا تھا اور کہا کہ بیٹی خدا کے لیے یہ بات تم کسی کو مت بتانا، ورنہ میری بیٹی بدنام ہو جائے گی۔ آنٹی کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو یہ بات کسی کو بتانے والی ہے بھی نہیں، کیونکہ مجھے یہ کوئی اور چکر لگ رہا ہے۔ آپ کسی پہنچے ہوئے بزرگ کو ڈھونڈیں، وہیں اس مسئلے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ بیٹی آج کل تو جیلی، لالچی اور دکھاوے کے بزرگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے اس نیک کام کو بھی تجارت بنا لیا ہے۔ میں کہاں ڈھونڈوں؟ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی۔ پہلے تو آنٹی آپ ایک بالکل چھوٹے سائز کا قرآن شریف بریرہ کے گلے میں پہنا دیں، چاروں کل اور آیت الکرسی کا ہر وقت احسار کریں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ بریرہ کی ماں نے ساری باتیں اس کے ابا کو بتا دی، وہ بھی سناٹے میں آ گئے۔ میں کیا کروں؟ بریرہ کے ابا، کوئی جناتی مخلوق میری بیٹی کو برباد کرتی رہی اور میں کچھ نہ کر سکی، اس کے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی۔ میری زندگی، میری بیٹی موت کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ہمت سے کام لو، مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو، سنبھالو اپنے آپ کو، ورنہ بریرہ کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا سوچو۔ ابا فوراً ہی کہیں چلے گئے۔ اماں نے کمرے میں جھانکا تو بریرہ سو رہی تھی۔ انہوں نے حصار کیا اور کچن میں آ گئی۔ بھوک تو مر چکی تھی اور پھر شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو بہت پریشان ہو رہی تھی، ضروری کام سے گیا تھا۔ آنکھوں سے بریرہ کی موجودگی کی طرف اشارہ کیا، پھر اس سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹا جی تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ مگر کیوں ابا؟ اور کہاں بھائی؟ تمہاری بگڑتی حالت کے پیش نظر ایک بزرگ کے پاس تمہیں دم کروانے لے جا رہا ہوں۔ میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بلا وجہ میرے پیچھے نہ پڑیں۔ دونوں حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ بیٹا اتنی تلخ تو تم کبھی نہ تھی، کیا باپ کی اتنی سی بات بھی نہیں مانو گی؟ ابا نے پیار سے کہا تو وہ گھورتی نظروں سے بولی، چلی تو جاؤں گی مگر نہ گاڑی سے اتروں گی اور نہ دم کرواؤں گی، سب بکواس ہے۔ اس نے نفرت سے منہ بنا لیا۔ پھر بڑی مشکلوں سے ڈیروں خوشامدوں کے بعد جانے پر تیار ہوئی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ لوگ روانہ ہوئے۔ شہر ختم ہو گیا تھا، ویران سی جگہ نظر آنے لگی تھی۔ پھر دور سے ایک ٹمٹماتا ہوا دیا سا نظر آیا۔ گاڑی قریب لے گئے تو کسی کی جھونپڑی تھی۔ ابا نے گاڑی سائڈ میں روکی اور ان دونوں کو گاڑی میں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ ایک نورانی چہرے والے بزرگ ان کو دیکھ کر مسکرائے اور بولے، تم نے دیر تو کر دی ہے مگر ابھی اتنی بھی دیر نہیں ہوئی۔ پھر ابا نے
انہیں کھول کر سب کچھ بتایا تو وہ آنکھیں بند کر کے مرکبے میں چلے گئے۔ ابا نے دیکھا صاف ستھری جھونپڑی میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ان کو وہاں عجیب طرح کے سکون اور اطمینان کا احساس ہوا۔ یہاں آتے ہی ابا کو لگا کہ وہ سب بوجھل سے آزاد ہو گئے ہیں۔ کافی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی تو پوچھنے لگے، آپ کے گھر میں کوئی درخت ہے کیا؟ جی ہاں، جامن کا بہت بڑا درخت ہے، وہی سارے فساد کی جڑ ہے۔ یہ لو تعویذ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، انہیں آج رات ہی اس درخت کے چاروں طرف گاڑ دیں، صبح مزدوروں کو بلوا کر اسے کٹوا دیں۔ مشکل تو ہوگی لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جوڑوں کے ساتھ جو کھڈا بنے اس میں سوکھی لکڑیاں اور گھاس پھوس ڈال کر آگ لگا دینی ہے۔ آگ بجھنی نہیں چاہیے جب تک پورا جل نہ جائے۔ آج رات آپ دونوں میاں بیوی کو بیٹی کے کمرے میں جاگنا ہے، 1 منٹ بھی نہیں سونا۔ بیٹی کے سونے کے بعد دھیمی آواز میں سورۃ بقرہ لگا دینا اور صبح ہونے تک بار بار لگانا ہے۔ پھر فجر کی نماز پڑھ کر بے شک آپ سو جائیں۔ کل سارے کام کرنے کے بعد آپ اکیلے میرے پاس آنا، پھر بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ویسے آپ کی بیٹی کے بال کیسے ہیں؟ بہت لمبے اور گھنے ہیں۔ بس آپ کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ یہ بال ہی ہے۔ ہر روز جنوں کے یہاں لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جنگل بھی اب شہر بن گئے ہیں اور ہر گھر میں یہ مخلوق ہے، مگر ہر کسی کو ستاتی نہیں۔ بالوں پر سب سے پہلے جن عاشق ہوتے ہیں، لیکن خیر اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے جامن کے درخت میں تعویذ دبانے کی کوشش کی اور ان کی ساری توانائی جواب دے گئی۔ تب انہوں نے چاروں کل اور ایت الکرسی با آواز بلند پڑھنی شروع کی تو آسانی سے کام ہو گیا۔ غالباً بریرہ کو اس کی ماں نے بزرگ کی ہدایت کے مطابق سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے اس کے مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر بریرہ کو نیند کی دوا دے کر سلانے کے بعد دونوں سورۃ البقرہ لگا کر کمرے میں ہی بیٹھے گئے اور دعائیں مانگتے رہے۔ ساری رات جاگنا مشکل تھا، مگر اولاد کی محبت مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ صبح ہوتے ہی ابا نے مزدوروں کو بلا کر جامن کے درخت کو جڑ سے نکلوانا شروع کیا تو مزدوروں کو دانتوں پسینہ آ گیا۔ پھر ابا نے بریرہ اور اماں کے سامنے جو گڑا تھا اس میں بہت ساری لکڑیاں ڈال کر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور پھر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ شعلوں کے ساتھ عجیب و غریب آوازیں بلند ہو رہی تھی، جیسے بہت سے جنات مل کر آؤ فغاں کر رہے ہوں۔ عجیب کرایہ تعمیر بو پورے گھر میں بس گئی تھی، ہر طرف گوشت جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ان دیکھی مخلوق باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بریرہ اور اماں ایک دوسرے سے لپٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ابا نے دونوں کو اپنی باہوں کے حصار میں لے کر قرآنی آیات کا دم کیا تو ان سب کو سکون ملا۔ 2 گھنٹے میں آگ سرد ہو گئی، تب وہ اندر آ گئے اور اسی وقت ابا حضور جھونپڑی میں پہنچ گئے۔ انہوں نے پورا حال سنایا، زیر لب مسکرایا، پھر بولے بلا تو ٹل گئی ہے، اب اس بلا کو نکالنا ہے جو بیٹی کے پیٹ میں پرورش پا رہی ہے۔ یہ 4 تعویذ دے رہا ہوں، پانی میں گول کر پلا دے۔ پھر بچی سے کہیں نہ ڈرے نہ خوف زدہ ہو، جب بھی پیٹ میں درد ہو باتھ روم جائے لیکن آنکھیں بند رکھے اور منہ پر کپڑا، ورنہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ ہو سکے تو بچی کی ماں کو بھی ساتھ کھڑا کر دیں، مگر وہ بھی کچھ نہ دیکھے اور منہ ڈھانپ کر رکھے۔ جب سب کچھ نارمل ہو جائے تو شوہر کو اطلاع دے کہ بچہ ضائع ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد بچی کو میرے پاس لائیے گا۔ 4 دن بریرہ مسلسل تعویذ پیتی رہی اور 5ویں دن اس کو بری طرح موشن لگ گئے، جن میں شاید بو تھی۔ کئی مرتبہ فلش کرنا پڑ رہا تھا، ہر تھوڑی دیر بعد بریرہ کو باتھ روم جانا پڑ رہا تھا۔ ایک ہی دن میں بریرہ کی حالت پتلی ہو گئی۔ 2 دن تک موشن کے بعد حیرت انگیز طور پر بریرہ پرانی حالت میں لوٹ آئی تو دونوں میاں بیوی اس بزرگ کی جھونپڑی میں لے گئے۔ وہ بزرگ سر جھکائے کچھ پڑھ کر بریرہ پر دم کرتے رہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بریرہ سے مخاطب ہوئے، دیکھو بیٹا، اس بات کو تم ایک حادثہ سمجھ کر بھول جانا اور کبھی کسی سے ذکر مت کرنا، حتیٰ کہ اپنے شوہر سے بھی نہیں۔ کوئی بھی مرد اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہوتا کہ تم خواہ مخواہ قصوروار ٹھہرائی جاؤ گی۔ نماز کی پابندی کرنا اور گھر سے باہر جاتے وقت کبھی بال نہ کھولنا۔ خاص طور پر مغرب کے وقت جب شمس کو بریرہ نے بچہ ضائع ہونے کی اطلاع فون پر دی تو وہ ناراض ہونے لگے۔ پہلے سے بتانا تھا نا، تم نے کیا لاپرواہی کی، جو یہ حادثہ ہو گیا۔ وہ شاید صدمے میں تھا، کوئی لاپرواہی نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ رات کو سوتے میں اچانک طبیعت خراب ہو گئی، فوراً ابا ماں ہاسپٹل لے بھاگے، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ آپ اتنی دور بیٹھ کر کیا کر لیتے؟
شکر کر کے میں زندہ ہوں۔ بریرہ کی افسردہ آواز سن کر شمس اسے تسلیاں دینے لگا۔ بریرہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، مگر اب وہ میکے ایک دن کے لیے بھی آنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ماں باپ کے گھر جانے کے تصور سے ہی گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ ساس اور شوہر دونوں بھی اس کے اس رویے سے بہت پریشان تھے، مگر اماں ابا نے بریرہ کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس گھر کو بیچ دیا اور ایک اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے۔ ایک عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ بریرہ اب اپنے شوہر کی قربت سے بھی گھبرانے لگی تھی۔ وہ جب بھی قریب آنے کی کوشش کرتا تو تھر تھر کانپنے لگتی۔ جب بریرہ کو پتہ چلا کہ وہ پھر امید سے ہے تو اس نے تو رو رو کر زمین اور آسمان ایک کر لیا، جیسے اس سے کوئی گناہ سرزاد ہو گیا ہو۔ جب بریرہ کی ماں کو پتہ چلا تو وہ زبردستی بریرہ کو کائنات کے پاس لے گئی، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ مجھے بچہ پیدا نہیں کرنا۔ ڈاکٹر کائنات کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس کے دل سے خوف نہیں نکل رہا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بھی نارمل تھی، مگر 9 مہینے اس نے جس درد میں گزارے اس کا دل ہی جانتا تھا۔ جوں جوں ڈلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ماں اسے اپنے گھر لے آئی۔ وہ انجانے میں شوہر اور ساس کو کچھ بتا نہ دے، بس اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ ماں کو کہتی تھی اماں میں مر جاؤں گی، زندہ نہیں بچوں گی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب بریرہ کو ہسپتال لے جایا گیا۔ نرسیں حیران تھی کہ تکلیف کے باوجود وہ بیڈ سے اترنے اور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کائنات کو دیکھتے ہی وہ پھٹ پڑی، ڈاکٹر مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ بڑی مشکلوں سے نرسوں نے اسے قابو کیا، مگر ڈلیوری کے بعد بھی اس نے بچے کو دیکھنے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر کائنات کی ڈانٹنے پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو ایک چھوٹا سا ہاتھ پاؤں کا خوبصورت بچہ ٹھہر ٹھہر کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ممتا کے سوتے ابل پڑے اور وہ اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اللہ نے اسے ایک بیٹے اور بیٹی کے بعد 2 جڑواں بیٹے بھی دے دیے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نہ تھکتی تھی۔ اب بریرہ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اب اس کو کافی سبق مل چکا تھا۔ اب ایک لمبی موٹی چوٹی اس کی کمر پر ہر وقت جھولتی رہتی تھی اور اپنے شوہر کی فرمائش پر بھی وہ بال کھولنے پر بہت گھبراتی تھی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ آج کے لیے